اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتاب النکاح کا درس دینے جا رہا ہوں۔ محرمات کا بیان چل رہا ہے، لیکن کچھ محرمات ایسے ہیں جن سے نکاح کے جواز اور عدم جواز میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ آج اسی طرح کا ایک اختلافی مسئلہ آپ کے درس میں پڑھایا جائے گا۔ عبارت جو ہے ہدایہ کی وہ یہ ہے کہ وَيَجُوزُ تَزَوُّجُ الْأَمَةِ مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ كِتَابِيَّةً، وقال الشافعی رحمت اللہ علیہ لا يجوز للحر ان يتزوج بأمة كتابية لأن جواز نکاح الإماء ضروری عنده لما فيه من تعريض الجزء على الرق وقد اندفعت الضرورة بالمسلمة ولهذا جعل طول الحرة مانعا منه وعندنا الجواز مطلق لإطلاق المقتضى وفيه امتناع عن تحصيل الجزء الحر لا إرقاقه وله ألا يحصل الأصل فيكون له ألا يحصل الوصف۔ اس سے پہلے کہ میں عبارت کا ترجمہ کروں، میں پورا مفہوم ایک بار عبارت کا یا بیان کر دینا چاہ رہا ہوں اور صورت مسئلہ ٹھیک سے سمجھا دینا چاہتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آزاد مرد کے لیے باندی سے نکاح کا جواز اور عدم جواز یہ فقہا اور ائمہ کے بیچ ایک مختلف فی مسئلہ ہے۔ چنانچہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ آزاد مرد کے لیے مسلمان باندی سے نکاح کرنا تو درست ہے، مگر کتابیہ باندی سے نکاح کرنا درست اور جائز نہیں ہے۔ سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ بھی اس سلسلے میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے ہم مسلک ہیں، اور سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ایک روایت یہی ہے۔ سیدنا امام شافعی اور ان کے ہم مسلک ائمہ کی کیا دلیل ہے کہ مسلمان باندی سے نکاح درست ہے اور کافر اس کے بعد کہ وہ کتابی ہو، کتابی باندی سے نکاح درست نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان ائمہ کے یہاں باندی سے نکاح کرنا یہ ضرورتاً ثابت ہے۔ کیوں ضرورتاً ثابت ہے؟ اس لیے کہ نکاح کے بعد شوہر اور بیوی کی مجامعت سے پیدا ہونے والا بچہ باپ کا جز ہوگا، اور کیونکہ نسب باپ سے چلتا ہے تو کس کا جز ہوگا؟ باپ کا جز ہوگا۔ اور چونکہ اس بچے کی ماں رقیق ہے، مملوک ہے، باندی ہے، اور حریت اور رقیت میں یعنی آزادی اور غلامی میں الولد یتبع الام فی الحریت والرقیت
آزادی اور غلامی میں ایک بچہ ماں کے تابع ہوتا ہے، تو ظاہر ہے اس اصول کے مطابق آزاد آدمی کا یہ بچہ بھی رقیق اور مملوک ہوگا۔ کس کا؟ جس کی باندی ہے اس کا، اور اس کا باپ آزاد اور غیر مملوک ہے۔ لہذا باندی سے آزاد کو نکاح کرنے میں اپنے جزء حر یعنی بچے کو رقیق بنانا لازم آتا ہے، جو درست نہیں ہے۔ اور چونکہ باندی سے نکاح ضرورتاً ثابت ہے اور متحقق ہے، اس لیے ضرورتاً ہم نے بھی اس کی اجازت دی ہے۔ ہونا نہیں چاہیے، مگر ضرورتاً قرآن میں اجازت دی گئی ہے، تو ظاہر ہے ضرورت کی بنیاد پر ناجائز چیز جائز ہو جاتی ہے۔ اور اس ضرورت کی تکمیل جب مسلمان باندی سے پوری ہو جاتی ہے تو پھر کتابی باندی سے نکاح جائز نہیں ہوگی، کیونکہ ضرورت کی بنیاد پر جو چیز جائز ہوتی ہے اس کا ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ الضرورت تقدر بقدرها، ضرورت بقدر ضرورت ہی ثابت ہوتی ہے۔ تو اب جواز بقدر ضرورت ثابت ہوگا، اور یہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے مسلمہ باندی سے، اس لیے کتابی باندی سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور اسی وجہ سے سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم کی آیت فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تم میں سے جو آدمی آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرنے کی سکت نہ رکھے تو پھر باندیوں سے نکاح کرے۔ ہمارے یہاں نصوص میں مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے، عبارات قوم میں بھلے معتبر ہے، لیکن نصوص قرآن و سنت میں ہمارے یہاں مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے ہاں معتبر ہے۔ تو اب جب یہ بات کہی گئی کہ ان کے لیے باندیوں سے نکاح کرنا جائز ہے جو آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرنے کی سکت نہ رکھیں، تو بطور مفہوم مخالف یہ سمجھ میں آیا کہ جو آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی سکت رکھتے ہیں ان کے لیے باندی سے نکاح کرنا ہی جائز نہیں ہے، سکت نہیں رکھتے ہیں اور ضرورت ہے نکاح کرنے کی، تو ضرورتاً باندی سے نکاح کی اجازت دی گئی، اور جب ضرورتاً دی گئی تو ضرورت بھر جائز رہے گی، اور یہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے مسلمان باندی سے نکاح کی صورت میں۔ بات ختم ہو گئی۔ یہ تو رہی سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی دلیل۔ ہماری دلیل کیا ہے؟ وہ عندنا جو عبارت میں ہے وہاں سے اپنی دلیل ہے۔ دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے محرمات کا جو بیان کیا ہے، محرمات کا بیان کرنے کے بعد کیا آیت کریمہ ہے؟ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان مذکورہ عورتوں کے سوا تمہارے لیے حلال ہیں، ان مذکورہ عورتوں کے سوا تمہارے لیے حلال ہیں۔ اسی طرح سے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء، جو عورتیں تمہیں بھا جائیں اس سے نکاح کرو۔ تو اب اس اطلاق سے مطلقاً جواز نکاح کی اجازت ثابت ہوتی کہ ان محرمہ عورتوں کے سوا باقی کسی عورت سے نکاح کرو، آزاد ہو، باندی ہو، مسلمان ہو، کتابیہ ہو، سب سے اجازت ہے۔
تو قرآن کریم کے اس عموم اور اطلاق کو خاص کرنا اور صرف مسلمہ باندی سے نکاح کو جائز قرار دینا یہ درست نہیں ہے۔ اور یہ جو استدلال کیا سیدنا امام شافعی نے فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ والی آیت کے مفہوم مخالف سے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے یہاں مفہوم مخالف یہ حجت نہیں ہے نا؟ اور جب مفہوم مخالف حجت نہیں ہے تو وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ سے کے اطلاق کو، وَحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ کے اطلاق کو آپ مفہوم مخالف سے مقید نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ والی آیت میں جواز اور عدم جواز کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس میں صرف افضلیت اور اولویت سے بحث کی گئی ہے کہ آزاد عورت سے نکاح پر قدرت کے باوجود باندی سے نکاح کرنا یہ اچھا نہیں ہے، افضل نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، تو ہم بھی اس کے قائل ہیں۔ اس لیے اس آیت سے کتابی باندی سے نکاح کو ناجائز قرار دینا یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ اگر آپ اس آیت کے مفہوم مخالف سے کتابی باندی سے عدم جواز پر، نکاح کے عدم جواز پر استدلال کریں گے تو اس عدم جواز میں چاہے وہ مسلمان باندی ہو یا غیر مسلم باندی ہو، دونوں داخل ہو جائیں گی۔ حالانکہ آپ کے یہاں بھی مسلمان باندی سے نکاح کرنا درست ہے، آزاد عورت سے نکاح کرنے پر قادر ہونے کے باوجود، ہے نا؟ تو پھر فرق کیوں کیا آپ نے عدم جواز میں مسلمہ اور غیر مسلمہ باندی کے بیچ؟ اور پھر ایک دلیل امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا دی تھی کہ باندی سے نکاح کرنا یہ اپنے جز کو غلامی پر پیش کرنا ہے کہ اس کا جز غلام ہو جائے گا، ماں چونکہ باندی ہے اور رقیت میں وہ تابع ہو جائے گا اپنے ماں کے، تو بھی غلام ہو جائے گا، تو اس کا جز غلام بن گیا۔ ایک آزاد آدمی کا اپنے جز کو غلامی کے لیے پیش کرنا یہ جائز نہیں ہے نا؟ تو اب اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، اگر آزاد آدمی کسی حرہ سے نکاح کرے تو پیدا ہونے والا بچہ بھی آزاد اور حر ہوگا، اور اگر باندی سے شادی کرے تو پیدا ہونے والا بچہ بھی رقیق اور غلام ہوگا۔ لیکن آزاد آدمی کا باندی سے شادی کرنا یہ اپنے جز کو غلام بنانے پر یا رقیت پر پیش کرنا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر نکاح کے بعد باندی آزاد کر دی جائے تو ظاہر ہے وہ بچہ بھی اپنے ماں کے تابع ہو کر آزاد ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ تو کہاں رقیت پر پیش کرنا ہے؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ شوہر کو اس بات کا حق ہے کہ اگر اولاد پیدا نہ کرنا چاہے تو عزل کر کے حصول اولاد کو روک سکتا ہے۔ عدم تحصیل اولاد کا حق حاصل ہے عزل کر کے، یعنی مادہ منویہ کو باہر خارج کر کے اولاد نہ حاصل کرنے کا اختیار ہے نا؟ تو جب اصل کو روکنے کا اختیار ہے اس کو، تو ایک وصف کو روکنا یعنی اصل ولد کی تحصیل سے رکنا جب شوہر کے لیے جائز ہے، تو وصف ولد یعنی حریت ہو یا رقیت، حریت کی تحصیل سے رکنا یہ کیوں نہیں جائز ہوگا؟ یہ
دلیل عقلی کا جواب ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی انشاءاللہ کل۔ وَلَا يَتَزَوَّجُ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ لِقَوْلِهِ علیہ السلام لا تنكح الأمة على الحرة وهو بإطلاقه حجة على الشافعي رحمة الله عليه في تزويج ذلك للعبد، وعلى مالك رحمة الله عليه في تجويزه برضاء الحرة، ولأن للرق أثرا في تنصيف النعمة على ما نقرره في كتاب الطلاق إن شاء الله، فيثبت به حل المحلية في حالة الانفراد دون حالة الانضمام، ويجوز تزوج الحرة عليها لقوله عليه السلام وتنكح الحرة على الأمة، ولأنها من المحللات في جميع الحالات اذ لا منصف في حقها۔ اس سے پہلے کہ میں عبارت کا سلیس ترجمہ کروں، پہلے ان مسائل کا بیان کر دوں جو اس عبارت میں بیان کیے گئے ہیں۔ ایک مسئلہ اس میں مختلف فی ہے اور دوسرا مسئلہ متفق علیہ ہے۔ پہلے مسئلے کا حاصل یہ ہے کہ ہمارے یہاں یعنی احناف کے یہاں شوہر خواہ آزاد ہو یا غلام، اگر پہلے سے اس کے نکاح میں کوئی آزاد عورت ہے تو اس کے لیے آزاد عورت کی موجودگی میں کسی باندی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ آزاد بیوی اس دوسرے نکاح سے راضی ہو یا راضی نہ ہو۔ یہ تو رہا احناف کا مسئلہ۔ سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر شوہر آزاد ہے تو وہ ایسا نہیں کر سکتا، لیکن اگر شوہر غلام ہے تو اس کے لیے حرہ کے ہوتے ہوئے بھی باندی سے نکاح کرنا جائز ہے۔ اور دلیل یہ دیتے ہیں سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ آزاد بیوی کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کرنے کی ممانعت شوہر کی وجہ سے تھی، اس طور پر کہ اگر شوہر آزاد ہوگا تو باندی سے نکاح کی صورت میں اپنے جزء یعنی اولاد کو رقیق بنانے والا ہوگا یا رقیت کے لیے پیش کرنے والا ہوگا، اور اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ بات ان کے نزدیک درست نہیں ہے۔ لیکن جب خود شوہر رقیق اور مملوک ہے تو ظاہر ہے اب یہ خرابی لازم نہیں آئے گی، اس لیے شوہر کے غلام ہونے کی صورت میں حرہ کے ہوتے ہوئے بھی باندی سے نکاح کرنا جائز ہے۔ سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی اسی طرح کا ایک قول ملتا ہے۔ سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کہنا ہے کہ اگر آزاد بیوی کے ہوتے ہوئے آزاد بیوی کی رضا اور خوشنودی سے شوہر باندی سے نکاح کرے تو یہ نکاح جائز ہے۔
شوہر چاہے غلام ہو یا آزاد ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، فرق پہلے سے موجود آزاد بیوی کی رضا اور ناراضگی سے پڑے گا۔ دلیل یہ دیتے ہیں کہ باندی سے حرہ کی موجودگی میں نکاح کرنے کی جو ممانعت کی گئی ہے، یہ حق حرہ کی وجہ سے، کیونکہ حرہ ایک باندی کو اپنا سوکن بنانے میں اپنی اہانت اور ذلت اور خفت محسوس کرتی ہے، مگر جب آزاد عورت اپنا یہ حق ساقط کرنے پر خود راضی ہے تو پھر نکاح جائز کیوں نہیں ہوگا؟ لیکن احناف کی دلیل وہ حدیث پاک ہے جو آپ عبارت میں سن چکے ہیں کہ لا تنکح الامۃ علی الحرہ، آزاد بیوی کے رہتے ہوئے باندی سے نکاح نہیں کیا جائے گا۔ اس حدیث میں آزاد عورت کے رہتے ہوئے باندی سے نکاح کرنے کی مطلقاً ممانعت ہے۔ نکاح کرنے والا آزاد ہو تب بھی، غلام ہو تب بھی، اور پہلے سے جو آزاد بیوی موجود ہے وہ راضی ہو تب بھی اور ناراضگی ہو تب بھی۔ اس لیے یہ حدیث پاک یعنی لا تنکح الامۃ علی الحرہ اپنے اطلاق کی بنیاد پر امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بھی حجت ہے اور سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بھی حجت ہے۔ تو نقلی دلیل احناف کی تو یہ ہوئی کہ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد بیوی کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کو مطلقاً منع کیا ہے، یہ تو نقلی دلیل رہی۔ عقلی دلیل یہ ہے کہ دیکھیے، رقیت یہ نعمت کی تنصیف کا موجب ہے۔ اچھی بیوی بھی کیا ہوتی ہے؟ ایک نعمت ہوتی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا النساء، فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ تو نکاح نبی کی سنت ہے، نکاح کی بنیاد پر جس بیوی کا حصول ہوتا ہے اگر وہ صالحہ ہے تو دنیا کی بہترین متاع ہے۔ اس نعمت میں غلام اور آزاد میں فرق ہے۔ تو غلام ہونا یا باندی ہونا یہ نعمت کی تنصیف کا موجب ہے۔ آپ دیکھیے کہ آزاد مرد کو 4 عورتوں سے بیک وقت نکاح کرنے کی اجازت ہے، جبکہ غلام کو 2 ہی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ اگر حالت عدم تزوج اور حالت تجرد میں کنواری باندی یا کنوارا غلام زنا کا مرتکب ہو تو 50 کوڑے لگائے جائیں گے، اور آزاد عورت یا آزاد مرد مرتکب ہوں تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو رقیت عقوبت پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے اور نعمت پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ بیوی بننا بھی ایک نعمت ہے، تو اب اس نعمت میں بھی حرہ اور امت کے بیچ تنصیف ہوگی کہ حرہ سے انفراد اور انضمام دونوں حالتوں میں نکاح جائز ہوگا، یعنی اکیلے حرہ سے نکاح کیجئے وہ بھی جائز، اور پہلے سے باندی موجود ہو حرہ کو اس کے ساتھ اپنے نکاح میں ملا لیجئے تو وہ بھی جائز ہوگا۔ لیکن
اگر حرہ پہلے سے موجود ہے، خالی باندی سے آپ نکاح کریں جائز، لیکن حرہ پہلے سے موجود ہے، اس کے ساتھ آپ باندی کو ملا کے نکاح کریں، یہ ناجائز ہوگا۔ منصف موجود ہے یہاں پر۔ حرہ سے جب حالت انفراد اور انضمام دونوں صورتوں میں نکاح جائز ہے کہ باندی کے ہوتے ہوئے آپ ضم کر سکتے ہیں حرہ کو نکاح میں، لیکن اب حرہ کے رہتے ہوئے باندی کو بھی ضم کر دیں تو یہ تو دونوں اس حق نعمت میں برابر ہو جائیں گے، اور ایسا ہو نہیں سکتا۔ اچھی بات ہے، یہ تو رہا ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر پہلے سے کسی کی نکاح میں کوئی باندی موجود ہے تب بھی آزاد عورت سے نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ اس مسئلے میں چاروں ائمہ باہم متفق ہیں۔ حدیث شریف ہے کہ باندی کے ہوتے ہوئے بھی آزاد عورت سے نکاح کی اجازت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ، حرہ باندی پر حرہ سے نکاح کیا جائے گا۔ اور عقلی دلیل دوسری ہو گئی کہ حرہ سے انفراد اور انضمام دونوں حالتوں میں نکاح جائز ہے، یعنی پہلے سے باندی موجود ہو تب بھی حرہ سے آپ نکاح کر سکتے ہیں، اور اکیلے حرہ سے بھی نکاح کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے حق میں کوئی منصف نہیں ہے نا۔ اس لیے جس طرح تنہا حرہ سے نکاح کرنا جائز ہے، اسی طرح تنہا باندی سے بھی نکاح کرنا جائز اور درست ہوگا، لیکن انضمام کی حالت میں حرہ کے رہتے ہوئے باندی کو ضم نہیں کر سکتے، لیکن باندی کے رہتے ہوئے حرہ کو ضم کر سکتے ہیں، یہ نکاح جائز ہوگا۔ اب جب آپ پورا مفہوم سمجھ گئے تو ایک بار ترجمہ سن لیجئے کہ وَلَا يَتَزَوَّجُ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ، کوئی بھی آدمی خواہ غلام ہو یا آزاد ہو حرہ پر باندی سے نکاح نہیں کرے گا، یعنی آزاد عورت کے رہتے ہوئے باندی سے نکاح نہیں کرے گا۔ دلیل لقولہ علیہ السلام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول لا تنکح الامۃ علی الحرہ کی وجہ سے، اور یہ حدیث اپنے اطلاق کی بنیاد پر سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے خلاف حجت ہے۔ غلام کے لیے اس تزویج کے سلسلے میں، اور سیدنا امام مالک کے خلاف حجت ہے حرہ کی رضا سے اس نکاح کے تجویز کے سلسلے میں۔ وَلِأَنَّ سے عقلی دلیل جو تفصیل سے آپ کے سامنے آ چکی، کہتے ہیں وَلِأَنَّ لِلرِّقِّ أَثَرًا فِي تَنصِيفِ النِّعْمَةِ، کہ رق کا تنصیف نعمت میں ایک اثر ہوتا ہے عَلَى مَا نُقَرِّرُهُ فِي کتاب الطلاق، انشاءاللہ جیسا کہ ہم اس کی وضاحت انشاءاللہ تعالی کتاب الطلاق میں کریں گے۔ تو ایسی صورت میں حل محلیت، یہ یعنی باندی کے لیے حالت انفراد میں ثابت ہوگی کہ اکیلے باندی سے آپ نکاح کریں، حرہ موجود نہ ہو پہلے سے نکاح سے جائز ہوگی۔ دونا حالت الانضمام، حالت انضمام میں حل محلیت ثابت نہیں ہوگی کہ حرہ پہلے سے موجود ہو اور آپ باندی سے نکاح کریں۔ دوسرا مسئلہ وَيَجُوزُ تَزَوُّجُ الْحُرَّةِ عَلَيْهَا، باندی کے ہوتے ہوئے حرہ سے نکاح کرنا جائز ہے، کیونکہ سرکار کا فرمان ہے وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ۔ عقلی دلیل یہ ہے کہ حرہ جو ہے تمام حالات میں از قبیل محللات ہے، کیونکہ اس کے حق میں کوئی منصف ہے نہیں۔ منصف تو رقیت تھی، عبدیت تھی، امتیت تھی، اور یہ تو حرہ ہے، تو ساری حالات میں یہ محللات کے قبیل سے ہے۔ تو
جیسے انفرادی طور پر حرہ سے نکاح کرنا جائز ہے، ویسے ہی باندی کے ہوتے ہوئے بھی بحالت انضمام باندی پر حرہ سے نکاح کرنا جائز ہوگا۔ بس آج کے سبق میں اتنا ہی۔